بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچیے، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ وقت تھا، نہ روشنی تھی اور نہ ہی اندھیرا۔ صرف اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ قرآن کے مطابق اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنی قدرت ظاہر کروں تو انہوں نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ علماء کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر لوہے محفوظ بنائی۔ اللہ نے قلم سے فرمایا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں اے رب؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ یہیں سے تقدیر کا نظام شروع ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتے کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی خاص باتیں، وہ گناہ نہیں کرتے، صرف اللہ کا حکم مانتے، دن رات تسبیح کرتے رہتے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل سب اسی دور میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے پاس اختیار تھا، اچھائی یا برائی چننے کی آزادی تھی۔ انہی جنات میں سے ایک تھا ابلیس۔ ابلیس بہت ہی بڑا عابد تھا، ہزاروں سال عبادت کی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں غرور یعنی گھمنڈ آ گیا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور فرشتے کو زمین پر بھیجا۔ فرشتوں نے دیکھا خون خرابی، فساد، جنات کی لڑائیاں۔ جب اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، کیا آپ وہاں سے اسے پیدا کریں گے جو خون بہائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی، مختلف جگہوں کی مٹی، نرم، سخت، سفید اور کالی۔ اس لیے انسان رنگ برنگے ہیں، مزاج الگ الگ ہے، سوچ میں بھن ہے۔ اللہ نے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، لیکن ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کا جسم کافی سمے تک بے جان پڑا تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اور کہا یہ مٹی کا اور میں آگ کا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہیں سے گھمنڈ کا بیج پڑا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تو اس میں جان آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے چیخی اور کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا تم پر میری رحمت ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدے کرو۔ سبھی فرشتے نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو گھمنڈ کرتا ہے، آج سے تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے، اور قسم کھائی میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سچے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں جنت میں بسایا۔ جنت درد سے پاک، بھوک سے پاک، تھکان سے پاک، غم سے پاک۔ نہ وہاں گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ موت تھی اور نہ ہی بیماری۔ ہر طرف نور اور سکون اور رحمت کی رحمت۔ لیکن ایک بات تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت کی ہر نعمت تھی، لیکن دن میں تنہائی تھی۔ اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ اکیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہیں سے حضرت حوا کا واقعہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہری نیند میں ڈالا اور انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس لیے عورت میں نرمی، محبت اور رحمت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور انہوں نے حوا علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں حوا ہوں، آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اور آدم علیہ السلام کے دل کو قرار مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کرایا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا نکاح تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ اگر حلال ہو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو اور جو چاہو لو، لیکن ساتھ ہی کہا مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا
اس میں حکمت تھی تاکہ امتحان ہو۔ شیطان کی چال۔ ابلیس جو آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، جنت کے باہر دل میں آگ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں ان دونوں کو بہکا دوں تو اللہ کے پسندیدہ بندے گر جائیں گے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام سے کہا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر کہا اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، نہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، اور قسم کھا کر بولا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہیں سے دھوکہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جان بوجھ کر اللہ کا حکم نہیں توڑا، بلکہ بھول اور شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کی جنت کا لباس اتر گیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ترنت شرمندہ ہوئے، روئے، اللہ کی طرف جھک گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے الفاظ کہے جو اللہ نے خود سکھائے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحمت نہ کی تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اللہ نے فرمایا اب تم زمین پر جاؤ۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا۔ زمین پر خلافت، امتحان، عبادت اور واپس جنت کا راستہ۔ اللہ نے ساتھ ہی وعدہ کیا جو میری ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا تو وہ دونوں خوف اور امید کے بیچ تھے۔ جنت کا سکون پیچھے چھوٹ گیا اور زمین کا سفر سامنے آ گیا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی انسان کے لیے سب سے بڑی تسلی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہاں اتارے؟ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کے پہاڑوں پر اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو عرب کے علاقے کے قریب اتارا۔ اس طرح پہلی بار میاں بیوی بچھڑ گئے، نہ موبائل نہ کوئی ذریعہ، صرف اللہ پر بھروسہ۔ زمین پر پہلا دن آدم علیہ السلام کے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ نہ جنت کا لباس تھا، نہ نرم زمین، نہ فرشتے کی محفل، صرف پتھر، جنگل اور ہوا اور تنہائی۔ آدم علیہ السلام روئے، سجدے میں گر گئے اور کہا یا رب مجھے میری بیوی سے ملا دے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی الگ جگہ پر روتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی۔ یہیں سے انسان کی پہلی دعا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا دعا کیسے کرنی ہے، زمین پر کیسے رہنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہیں سے نماز کی بنیاد، توبہ کی عادت، اللہ سے بات کرنا انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ زمین پر پہلی رات، سوچئے، نہ گھر، نہ چھت اور نہ ہی روشنی، صرف آسمان، ستارے اور اللہ کا نام۔ آدم علیہ السلام نے پہلی رات کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ یہ رات انسان کے لیے صبر کا امتحان تھی اور اللہ پر یقین کا ثبوت۔ زمین جنت جیسی آسمان نہیں تھی، روزی کمانی پڑتی تھی، بھوک محسوس ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پہلی بار محنت سیکھی اور پہلی بار پسینہ بہایا، اور یہیں سے محنت انسان کی پہچان بنی۔ لمبے سمے تک دعاؤں کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عرفان کے میدان میں ملا دیا۔ عرفان کا مطلب پہچان لینا۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، رو رو کر شکر ادا کیا۔ اس لیے آج بھی حج کا سب سے بڑا رکن عرفان ہے۔ میاں بیوی ساتھ تھے، مشن صاف تھا۔ اللہ نے فرمایا زمین پر میری عبادت اور انصاف قائم کرو۔ یہیں سے گھر، پریوار، سماج کی بنیاد پڑی۔ زمین پر پہلے ہی دن یہ سکھا دیا کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اصلی گھر جنت ہے، اور یہ بھی کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔